جی میرے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ ہم اس وقت پاکستان میں جو سماجی سانحہ سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ریاست کے اندر ایک تمام ریاستی اداروں میں زبردست جو عوامی خدمات کے حوالے سے، عوامی توقعات کے حوالے سے جو بحران چل رہا ہے، اور جس بحران سے ہم گزر کر ہمارے جو 25 کروڑ ایک وسیع و عریض آبادی کا ملک آج کس طرح اپنے ہی پاؤں پر لڑکھڑا رہا ہے۔ آج ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری معاشت، ہماری معاشرت، ہمارے جو اقدار ہیں وہ مکمل طور پر نیست و نابود کر دیے گئے ہیں باقاعدہ۔ تو اس حوالے سے ہماری لیکن یہ جو تباہی ہے، اس تباہی کا جو اصل جو پیش خیمہ ہے، یا اصل میں جو لوگ برداشت کر رہے ہیں یا جو لوگ پس رہے ہیں، کیا یہ 100% پاکستانی سارے برابر کی بنیاد پر مساویانہ انداز میں پس رہے ہیں؟ واقعی وہ بھوک سے لڑ رہے ہیں سارے ہی لوگ؟ ان کے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، کیا اس میں تمام طبقات جس کے لیے ریاست نے، ریاستی قانون نے، آئین نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ تمام جو طبقات کے جو مفادات ہیں اس کی وہ نگرانی کرے گا، اور جو طبقات جیسے ہمارا 1973 کا شک نمبر جو 38 ہے، وہ بڑے واضح انداز میں کہتی ہے کہ تمام لوگوں کو جو مطلب کہ اس میں جو معاشی جو فرق ہے، اس معاشی فرق کو کم سے کم رکھا جائے گا۔ تو یعنی مطلب کہ یہ جو آج ہماری سماجی ابتری ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، یا ہمارے جو معاملات انتہائی سماجی انصاف ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لوگ یعنی 15 کروڑ سے زیادہ کرائے پر بیچارے دھکے کھاتے ہیں، اور اس کرائے کو ادا کرنے کے لیے وہ اپنی پورے خاندان سمیت وہ جو بھی کمائی کرتے ہیں، اس کمائی کا 40 یا 50% وہ کرایہ دے دیتے ہیں مالک مکان کو، اور جن لوگوں کے پاس یعنی جائیدادیں ہیں وہ کس طرح بیٹھ کر پورے اس نظام سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو 1947 سے پہلے انگریز جب آیا، تو انگریز نے یعنی یہاں تجارت کی غرض سے باقاعدہ ایک سیاسی نظام پر قبضہ کیا اور پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور 200 سال تک وہ یہاں کے جو وسائل تھے ہندوستان کے، اس خطے پاکستان کے عام لوگوں کی دولت کو وہ کیسے لوٹتا رہا، اور وہ لوٹ کر اس کا جو مقصد تھا وہ یعنی اپنے ملک، آبائی ملک انگلینڈ کو آباد کرنا، اس کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا، وہاں کا جو تعلیمی نظام کو اسٹریتھن کرنا، مضبوط کرنا، اور وہاں کے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر کوالٹی معیاری روزگار فراہم کرنا، اور وہاں سے الغرض ہر قسم کا جو وہاں جو سہولتیں ہیں، ان سہولتوں میں ریاست کی بنیاد پر، یعنی انگلینڈ کی ریاست کی بنیاد پر وہ بہتری لانا۔ اچھا، اب یہ تو تھا معاملہ انگریز کا کہ انگریز یہاں سے پیسہ لوٹ کر چکے وہاں لے کر جا رہا تھا، اور اپنے ان بے شمار وسائل کے ذریعے اپنی عوام کو وہ سہولتیں فراہم کر رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 1947 کے بعد ہمارے ہاں یعنی ریاست بنی، آزاد مملکت کا قیام عمل میں لایا گیا پاکستان، تو پاکستان کے لوگوں کی جو عزت نفس تھی، یا ان کی جو لوٹ مار تھی، اور لوٹ مار سے جو انگلینڈ پیسہ جا رہا تھا، وہ ختم ہو گیا یہ عمل۔ تو اس عمل سے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے لوٹ مار کا اور پیسے کا یہاں سے منتقلی،
وہ تو مسلسل تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. یعنی اس پر جو کام کیا ہے وہ ہمارے ہی یعنی ایک انڈین فلاسفر، انڈین اکانومسٹ، انڈین صحافی اور انڈین زبردست قسم کے ایک بڑے دماغ نے، دادا بھائی نیہرو جی نے، جو 1855 میں جب برطانیہ یعنی ممبئی سے برطانیہ منتقل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے برطانیہ کی جو مطلب کہ خوشحال زندگی اور زبردست قسم کی جو ان کی وہ ریاستی بنیادوں پر جو سہولتیں تھیں عوام کو، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، سڑکوں کا جال، انڈسٹری کا جال جو بچھا ہوا تھا اس وقت اور جو مزید بہتر ہو رہا تھا، اس پر وہ دنگ رہ گیا کہ یار یہ جو ملک ہے اس ملک نے اتنی مطلب کہ دولت یہاں کیسے آئی. تو اس دولت پر جب اس نے تحقیق کرنا شروع کی دادا بھائی نیہرو جی نے، تو وہ 20 سال کی محیط پر وہ وہاں انہوں نے 20 سال تنقید اور تحقیق کے میدان میں کام کیا، اور اس 20 سال کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی پاورٹی اینڈ دی رول آف انڈیا. اس کتاب میں انہوں نے پہلی دفعہ اعداد و شمار اکٹھے کر کے ان اعداد و شمار کی بنیاد پر اپنی تھیوری پیش کی ویلتھ ڈرینیج، یعنی کیسے جو مطلب کہ انڈیا کے لوگوں کی دولت کو یہاں سے لوٹ کر انگلینڈ منتقل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت کی جو انہوں نے اعداد و شمار دیے، اور آج ان اعداد و شمار کو جو آج کی کرنسی ویلیو کے ساتھ ہم پرکھتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق موٹے موٹے تقریباً 50 ٹریلین ڈالر یہ وہ رقم ہے جو یہاں سے ہمارے یعنی جو انڈین خطے کے لوگوں کی رقم کو لوٹ کر انگلینڈ میں وہ لے جایا گیا، اور وہاں پر پھر بڑی بڑی انڈسٹری اور وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں اور وہاں پر بڑا سماجی ڈھانچہ قائم کیا گیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ لوٹ مار آج ختم ہو گئی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال آج بھی ہر سال پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف برطانوی یونیورسٹیوں میں اے لیول، او لیول اور جی سی ایس سی اس طرح کے دوسرے امتحانات پاس کرنے کے لیے یا ایگزام میں جانے کے لیے وہ 5 سے 6 مضامین کا جو انتخاب کرتے ہیں امتحان میں بیٹھنے کے لیے، اے لیول او لیول کے لیے، تو وہ تقریباً مجموعی طور پر 2 لاکھ روپیہ فی اسٹوڈنٹ وہ آج پے کرتا ہے برطانوی یونیورسٹی کو. یعنی اس موٹے سے ایک فگر کے ساتھ وہ آج بھی 25 سے 30 ارب روپیہ تو صرف اس یونیورسٹی میں یہ اے لیول کے چکروں میں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے جو اشرافیہ کے جو بچے ہیں وہ وہاں بھجواتے ہیں، اشرافیہ کے لوگ، کیونکہ انہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو میٹریکولیشن سسٹم ہے یا نظام تعلیم اس پر اعتماد نہیں ہوتا یا اسے پسند نہیں کرتے، یا ان کے جو اس اے لیول او لیول کے بعد مقاصد ہوتے ہیں دوسری یونیورسٹیوں میں جانے کا، تو وہ جو معیار ہے عالمی تعلیم کا معیار، اسے وہ پریفر کیا جاتا ہے کہ بچے نے اے لیول او لیول کی ہے. وہ ہمارے نظام تعلیم کو تو مانتے نہیں، ہمارا نظام تعلیم تو اس قابل ہی نہیں ہے. جو نظام تعلیم 3 کروڑ بچوں کو مطلب کہ اسکول میں بھجوانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے آج تک 77 سالوں بعد وہ ڈھانچہ ہی تبدیل نہیں کر سکا، تو ظاہر ہے ہمارا. اچھا، اس کے بعد یہی جو بچے ہیں، ان بچوں کا اور دوسرے جو پہلے سے وہاں بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ان بچوں کے جو ماہانہ اخراجات کے طور پر یہاں سے جو پیرنٹس ہیں یا جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو لیونگ ایکسپینسز کے طور پر منتھلی وہاں بھجواتے ہیں، وہ الگ 50-60 ارب روپیہ ماہانہ ہے. یعنی کیسے آج بھی وہ جو دادا بھائی نیہرو جی والی جو تھیوری تھی، وہ جو نظریہ تھا کہ کیسے ویلتھ ڈرینیج ہو رہی ہے، کیسے دولت یعنی اس وقت 1855 سے لے کر آنورڈز 1947 تک، یعنی وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ میں یہ اس پر تحقیق ہوئی کہ کتنا پیسہ یہاں سے وہاں لوٹ کر لے جایا جا رہا ہے، تو کیا وہ لوٹ مار کا جو بازار ہے وہ آج ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ آج بھی ایز اٹ از چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. یقین کریں یہ جو اشرافیہ کے لوگ ہیں یہ آج بھی پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں،
اور اپنی دولت، یہ تو ایک میدان ہے، آفیشیل میدان ہے، یہ تعلیم کے میدان میں یہاں سے پیسہ وہاں لے کر جا رہا ہے. کیوں لے کر جا رہا ہے؟ چونکہ یہاں ہمارا تعلیم کا معیار انہوں نے بلند نہیں کیا، بہتر نہیں کیا، امپروو نہیں کیا، دلچسپی نہیں. کیوں کریں گے؟ ان کے پاس تو پیسے بے شمار ہیں. ہمارے جو 77 سالوں میں جتنے بھی ہمارے مارشل ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں، فوجی عامر آئے ہیں، یا ہمارے جو سول انتظامیہ جمہوری جو سو کال نام نہاد پارٹیاں آئی ہیں برسر اقتدار میں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے کیبنٹس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، کیا ان کے بچے یہ تعلیم جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اس تعلیم سے وہ چلتے ہیں؟ وہ تو اس پر یقین ہی نہیں کرتے، اس نہ صحت کے انفراسٹرکچر پر پاکستان کے، نہ تعلیم کے انفراسٹرکچر پر. وہ تو بلکہ ایک نظر نہیں سے پسند کرتے. وہ تو اپنے بچوں کو وہاں بھجواتے ہیں، اپنے پیاروں کا جب علاج کرنا ہو تو وہاں جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا اوورآل کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں وہ تعلیم کے برے ترین ڈھانچے سے، وہ اسکولوں سے بھی باہر ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ بچے، اور ہماری رگوں سے خون نچوڑ کر تسلسل کے ساتھ آج بھی جو کام انگریز خود کر رہا تھا یہاں ایڈمنسٹریٹر بن کر، آج وہ اپنے ان جو پیڈ ہیں یا لے پالک ہیں یا ایجنٹ ہیں یا وہ کیا اسے بولتے ہیں کہ اکانومک ہٹ مینز ہیں، معاشی ضرب کار، وہ ان کے ذریعے آج بھی پیسہ وہ وہاں مغرب کی جو بینکوں میں جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. میرے بھائیوں، کوئی یہ آزادی نہیں ہے. یہ صرف ووٹ ڈالنا اور ووٹ کی برابری، کہ آپ کا ووٹ اور چیف جسٹس کا ووٹ اس کی جو ویلیو برابر ہے، یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت، یہ جاگیردارانہ جمہوریت، یہ بالکل سراسر زیادتی ہے. جب تک معاشی انصاف نہیں ہوگا، معاشی مساوات قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ ڈھکوسلا ہے، یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ. کیا ہم اسی طرح لٹتے رہیں؟ کیا ہم اسی طرح اپنے بچوں کو غلاظت، جہالت، غربت میں دھکیلتے رہیں؟ اور یہ چند ایک خانوادے، چند ایک اشرافیہ کے لوگ اسی طرح یہ ہمارے جو وسائل ہیں، ہماری جو محنت سے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، وہ یہاں سے وہاں منتقل کرتے رہیں، اور جب مرضی چاہے، جب بھی ان کا دل کرے، وہ اپنے چند ایک بریف اٹھاتے ہیں، بیگ، اور اٹھا کر وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو ان کے محل نما گھر ہیں. تو میرے پاکستانیوں، ہمیں اس پر سوچنا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے. اگر ہمارے ذہن کے کسی کونے کھدرے میں یہ بات اڑی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے جو موجودہ جو سانحہ ہے، سماجی سانحہ، قومی سانحہ، یہ اسے حل کریں گے، ہمیں اس تکلیف دہ دلدل سے نکالیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے. یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ اپنی دولت میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے، چونکہ ہم انہیں قانونی اختیار دے دیتے ہیں اپنے ووٹ سے. جو کم از کم آپ کے پاس اس ریاست نے آپ کو ایک حق دیا ہوا ہے ووٹ ڈالنے کا، اس کو صحیح استعمال کریں، اور اپنے جیسے اور خود اور اپنے گرد و نما سے لوگوں کو سامنے لے کر رہیں، تاکہ وہ آپ کی تصویر بن سکیں اور وہ آپ کی جو ہے نا آواز بن کر للکار سکیں، اور قومی وسائل کے جو لوٹ مارا ہے اس کا سلسلہ بند کر سکیں، اور ایک منصوبہ بند معاشیت کو قائم کرنے کے لیے وہ ایک جو قومی ڈائلاگ ہے، وہ جو قوم کے اندر سماجی شعور ہے، وہ پیدا کر سکیں. بہت مہربانی، شکریہ. پاکستان زندہ باد.